الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا مقدس مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اب عید کا خوشی کا موقع آ رہا ہے۔ خوشی منانا انسانی فطرت ہے اور ہمارا دین اسلام فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہ ہمیں خوشی کے موقع پر خوش ہونے کا حق دیتا ہے۔ یہ انسانی ضروریات اور خواہشات کی جائز تکمیل کے ذرائع فراہم کرتا ہے۔ عید کی خوشی منانے اور اس دن کو گزارنے کے سلسلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہترین تعلیم دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ تم سال میں 2 دن خوشیاں منایا کرتے تھے، یعنی اسلام سے پہلے، اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا کیے ہیں، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو دونوں عیدوں کی شب قیام کرے گا نیک نیتی اور اخلاص کے ساتھ، یعنی کچھ نوافل وغیرہ پڑے گا، تو اس کا دل نہیں مرے گا اس روز جب اور دل مردہ ہو جائیں گے، یعنی قیامت کے روز۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے ایک اہم ذمہ داری جو سب کو ادا کرنی ہے وہ ہے فطرانے کی ادائیگی۔ فطرانہ گھر کے تمام افراد کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان، غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ دودھ پینے والے بچے کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے گا۔ یہ وہ صدقہ ہے جس میں تمام مسلمان شریک ہوتے ہیں۔ بہت سے مواقع پر جب صدقہ و خیرات کی بات ہوتی ہے تو چند لوگ دیتے ہیں اور چند لوگ لینے والے ہوتے ہیں، لیکن اس صدقہ فطر میں سب شریک ہوتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر 1 پاؤ کھجور یا 1 پاؤ جو غلام، آزاد، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض کیا، یعنی سب کو ادا کرنے کا حکم دیا۔ 1 پاؤ کی مقدار تقریباً 2.5 کلو گرام کے برابر ہوتی ہے۔ یہ اناج کی شکل میں دیا جا سکتا ہے اور اس کی قیمت بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ سامعین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کے زمانے میں صدقہ فطر کیش کی شکل میں بھی ادا کیا جاتا ہے۔ اس ماہ کی 12 تاریخ کو ایک مقامی انگریزی اخبار میں شائع کردہ رپورٹ کے مطابق قطر میں صدقہ فطر کی رقم فی کس 15 ریال بتائی گئی ہے۔ یہ 20 ریال بھی ہو سکتی ہے، اور اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں حسب توفیق مزید اضافہ کر کے زیادہ اجر بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ عید کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس روز خود کی اور اپنے گھر کی زیب و زینت کا اہتمام کیا جانا چاہیے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب رمضان کے گزرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہی کچھ شروع کر دیں جو رمضان سے پہلے کرتے تھے؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ کیوں بھیجا، اس سے کیا مقصود تھا اور کیا وہ مقصد ہمیں حاصل ہوا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ عید کی فضائل اور آداب کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ لباس سے خود کو آراستہ کیا، عید تو ان کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈر گئے۔ یعنی رمضان میں انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہونا چاہیے کہ ہم عید کی خوشیوں میں یہ مت بھولیں کہ جس طرح رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اسی طرح ہماری زندگی بھی ایک روز اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی، اور پھر آخرت کی زندگی کا پہلا دن کیا خوشیوں کا دن ہوگا یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج کے دن ڈھیر ساری خوشیاں منائیں، بلکہ عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی پھر اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے آج کے روز بہت خوشبوؤں کا استعمال کیا، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں سے توبہ کی اور پھر اس پر قائم رہے۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے دیگیں چڑھائیں اور بہت سے کھانے پکائے، عید تو ان کی ہے جنہوں نے نیک بننے کی کوشش کی اور سعادت حاصل کی۔ عید ان کی نہیں جو دنیا کی زیب و زینت کے ساتھ نکلے، بلکہ عید ان کی ہے جنہوں نے تقوی اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کیا۔ عید ان کی نہیں جنہوں نے عمدہ سواریوں پر سواری کی، عید تو ان کی ہے جنہوں نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ عید تو ان کی ہے جو پل صراط سے گزر گئے۔
ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا کہ وہ عید کے دن خشک روٹی کھا رہے تھے۔ دیکھنے والے نے کہا، اے علی، آج تو عید کا دن ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہماری عید تو اس دن ہے جس دن کوئی گناہ سرزد نہ ہو۔ حضرت وہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے عید کے روز روتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ آج کا دن تو خوشی منانے کا دن ہے۔ تو انہوں نے فرمایا، یہ خوشی کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے روزے قبول ہو گئے۔ اس لیے رمضان کے اختتام پر ہمیں فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ ہماری عبادت قبول ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، جس کی خاطر ہم نے سب کچھ کیا۔ رمضان کے بعد دوبارہ ہمیں 6 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، جنہیں شوال کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی رمضان کے بعد عید اور عید کے بعد پھر دوبارہ کچھ روزے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر ان کے بعد شوال۔ سامعین، دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مہینے میں 6 روزے رکھے تو وہ ایسا ہے گویا اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے، تو 30 کو اگر 10 سے ضرب دی جائے تو 300 بنتے ہیں، اور 6 کو اگر 10 سے ضرب دی جائے تو 60 بنتے ہیں۔ تو اسلامی کیلنڈر کے مطابق ایک سال میں 360 دن ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے اگر دیکھا جائے تو انسان سارا سال ہی روزے رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شوال کے مہینے میں یہ 6 روزے رکھنے کی بھی پابندی کریں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے کہ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے۔ لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ عید کے بعد نفل روزوں سے پہلے فرض روزے جو چھوٹ گئے ہوں وہ ادا کر لیے جائیں۔ شوال کے روزے لگاتار بھی رکھ سکتے ہیں اور وقفوں کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پہلے یہ حکم تھا کہ شوال کے روزے مسلسل رکھے جائیں، لیکن بعد میں یہ حکم ختم کر دیا گیا۔ قرآن حکیم میں آتا ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قضا روزے رکھنے میں اگر الگ الگ روزے رکھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لو، یعنی جتنے روزے چھوٹ گئے ہوں اتنی تعداد میں دوسرے دنوں میں روزے رکھ لو۔ اور اگر کوئی شخص رمضان کے بعد روزے رکھے بغیر انتقال کر جائے تو اس کے لیے حکم ہے کہ اس کے وارث اس کے لیے روزے رکھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس کے ذمہ فرض روزے باقی ہوں تو اس کا وارث قضا روزے رکھے۔ شوال کے روزوں کے علاوہ بھی سال کے باقی دنوں میں ہمیں نفل روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کے لیے خاص طور پر ذی الحج کا پہلا عشرہ، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذی الحج کے مہینے کا پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 روز اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت مفید ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں کوئی دوسرے ایام ایسے نہیں ہیں جن میں کوئی نیک عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد کرنا بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کرنا بھی سوائے اس مجاہد کے جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا پھر وہ کسی چیز کے ساتھ واپس نہیں آیا، یعنی شہید ہو گیا۔ تو ذی الحج کے پہلے 10 دنوں کے روزے بھی بہت افضل ہیں، اور خاص طور پر 9 تاریخ کا روزہ بھی۔ 9 ذی الحج کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پیر کے دن کا روزہ رکھنا
یہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اسی دن میری بعثت ہوئی، اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ اس کے علاوہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھنا پسندیدہ ہے، یعنی ہجری مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کو روزے رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے مہینے کے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز ہے۔ آخر میں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان کی 1 ماہ کی آسمانی تربیت سے ہم سب نے کیا سیکھا؟ تو روزہ رکھنا، فجر سے پہلے اٹھنے کی عادت، کھانے میں ڈسپلن اور اعتدال، غیبت، ایذا رسانی، چغلی، جھوٹ اور بددیانتی سے شعوری طور پر بچنے کی کوشش، ذکر کی عادت، بھوکوں کا احساس، ہمدردی اور خیرخواہی، صبر و شکر، پرہیزگاری، وقت کی پابندی، نفس پر قابو، نیکیوں پر سبقت، یہ سب کچھ جو ہم نے حاصل کیا، تو اب ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری یہ عادات اور یہ نیکیاں ہمارے ساتھ باقی رہیں۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عمل جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے